آج میں جو آپ کو اسٹوری بتانے لگا ہوں یہ بنو اسرائیل کے ایک بہت ہی بڑے عابد کی اسٹوری ہے۔ وہ اپنے دور میں بہت مشہور تھا اپنی عبادت اور تقوی کے لیے۔ ساری کمیونٹی اس کو جانتی تھی کہ یہ بڑا نیک بندہ ہے۔ دو بھائی ہوتے ہیں اس دور میں جن کی ایک سسٹر ہوتی ہے اور وہ جہاد پہ جانا چاہتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم جہاد پہ گئے تو ہم اپنی بہن کو کس کے پاس چھوڑیں گے۔ تو ان کے پاس آتا ہے ذہن میں کہ ہم اس عابد کے پاس اس کو چھوڑ کے آتے ہیں۔ اس عابد کا نام ہوتا ہے بارسیسا، بہت ہی نیک بندہ ہوتا ہے۔ تو وہ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بارسیسا ہمیں جہاد پہ جانا ہے اور ہماری بہن ہے، آپ اس کا خیال رکھیں تاکہ ہم جہاد پہ جا سکیں۔ تو پہلے بارسیسا کہتا ہے کہ اعوذ باللہ، نہیں، وہ ریفیوز کر دیتا ہے اور وہ بھائی واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر شیطان بارسیسا کے پاس آتا ہے۔ یہ جو اسٹوری ہے نا، یہ صرف بارسیسا کی اسٹوری نہیں ہے، ہم سب اس کے ساتھ کنیکٹ کر پائیں گے۔ ایٹ دی اینڈ آئی ول ٹیل یو ہاؤ۔ شیطان اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ دو بھائی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جانا چاہتے ہیں اور تم ان کو روک رہے ہو، اور ان کی بہن کا کیا ہوگا اگر وہ دوسری جگہ پہ چھوڑیں گے؟ تو جب دوبارہ وہ بھائی بارسیسا کے پاس آتے ہیں تو وہ ان کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بہن کا خیال رکھوں گا اللہ کی رضا کی خاطر، اور میں اس کو اپنے گھر میں نہیں بلکہ میرے سائڈ پہ جو ایک دوسرا خالی کمرہ ہے میں اس کو ادھر رہائش دوں گا۔ تو وہ بھائی کہتے ہیں ٹھیک ہے، راضی ہو جاتے ہیں اور وہ جہاد پہ چلے جاتے ہیں۔ بارسیسا بڑا ہی نیک بندہ ہے، حالانکہ اس نے ایک دروازہ کھول لیا ہے ابھی پہلے سے ہی۔ شیطان نے اس کو جو آ کے وسوسہ دیا کہ اللہ کی رضا کی خاطر تم ان کی بہن کو رہائش دو تاکہ وہ جہاد پہ جا سکے۔ بارسیسا کھانا پکاتا ہے اور سب سے پہلے تو وہ اپنے گھر پہ رکھتا ہے، اور وہ جو بہن ہوتی ہے دو بھائیوں کی، وہ وہاں سے آ کے وہ اٹھا کے لے کے جاتی ہے۔ شیطان اس کو دوبارہ سے آ کے کہتا ہے کہ بارسیسا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ بہن ان کی گھر سے نکل رہی ہے، سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، تم ایسا کرو اس کو گھر پہ، اس کے گھر پہ آگے رکھ کے آؤ۔ تو وہ پھر جب دوسری مرتبہ کھانا پکاتا ہے تو وہ ادھر جو ان کی بہن ہوتی ہے اس کے جو کمرے کے آگے نا دروازے پہ رکھ کے آتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے اور بارسیسا ایسے ہی اس بہن کی در پہ کھانا رکھ کے آتا ہے۔ شیطان اس کو دوبارہ سے وسوسہ دینے آتا ہے کہ اتنا ٹائم ہو گیا ہے، تم اس کو اکیلا چھوڑ رہے ہو، کسی سے بات بھی نہیں کر رہی ہے، کہ تم ایسا کرو اس کے ساتھ آہستہ آہستہ بات کرو، یہ نہ ہو کہ وہ کہیں باہر جا کے کسی غلط کام میں پڑ جائے۔ بارسیسا آہستہ آہستہ وہ دروازہ کھول کے کھانا دینا شروع ہوتا ہے، پھر آگے جا کے اندر اس کے ساتھ باتیں بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ It all started from one thought۔ چھوٹی باتیں لانگ کنورسیشنز میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور بارسیسا زنا کر بیٹھتا ہے۔ وہ جو ان کی بہن ہوتی ہے she gets pregnant، اور وہ ایک بچے کو بھی جنم دیتی ہے۔ ابھی وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، بھائی آئیں گے تو یہ مطلب ایویڈنس ہو جائے گا بچہ۔ اب وہ پھر سوچتا ہے کہ اس بچے کو میں مار دوں، اینڈ وہ اس نومولود بچے کو مار دیتا ہے۔ پھر اس کے پاس ذہن میں وسوسہ آتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے یہ بہن کو نہیں بتائے گی اپنے بھائیوں کو؟ تو وہ پھر اس بہن کو بھی مار دیتا ہے۔ ابھی اس نے زنا بھی کر دیا، مرڈر بھی کر دیا، 2 مرتبہ مرڈر۔ تو جب دونوں بھائی جہاد سے واپس آتے ہیں، بارسیسا ان کو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کی بہن بیمار ہو گئی تھی اور اللہ نے ان کی زندگی لے لی، اس جگہ پر میں نے ان کو دفن کیا۔ دونوں بھائی جا کے مغفرت کی دعا کر کے آتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ بارسیسا جھوٹ نہیں بولے گا، وہ اتنا شیخ ہے، عالم ہے، وہ جھوٹ کیسے بولے گا۔ دونوں بھائی رات کو سوتے ہیں اور صبح کو اٹھتے ہیں۔ ایک بھائی کہتا ہے کہ مجھے ایک عجیب خواب آیا، میں نے دیکھا ہے کہ ہماری بہن بیمار نہیں تھی، وہ حاملہ تھی اور اس کا ایک بچہ تھا اینڈ شی واز مرڈرڈ۔ وہ کہتا ہے دوسرا بھائی مجھے بھی ایسا ہی خواب آیا ہے۔ وہ پھر بارسیسا کے پاس جاتے ہیں اور اس کو گلے سے پکڑتے ہیں، تم نے یہ اتنا برا کام کیا ہے، ہم تمہیں خلیفہ کے پاس لے کے جائیں گے اور تمہیں سزا دلائیں گے۔ وہ اس کے پاس لے کے جاتے ہیں، اینڈ رستے میں نا شیطان ایک بندے کی شکل میں آتا ہے۔ ابھی اس کو بارسیسا کو پھانسی چڑھنے لگتی ہے، شیطان ایک ہیومن فارم میں آتا ہے بارسیسا کے پاس۔ وہ کہتا ہے میں ہی تھا جس نے تمہیں ان چیزوں میں ڈالا، اور اب میں تمہیں نکال بھی سکتا ہوں اس میں سے، مجھے سجدہ کرو۔ بارسیسا کہتا ہے جو بھی، اینڈ ہی prostrates him، وہ اس کا سجدہ کرتا ہے شیطان کا، اور شیطان کہتا ہے تمہیں جان کے اچھا لگا، السلام علیکم، اور وہ چلا جاتا ہے۔ He committed shirk، the biggest of sins۔
वैसे तो उसकी कोई मतलब चांस था मगफरत का, लेकिन अब जब उसने शिरक कर दिया, कुफर, इट्स गॉन। हमें इस स्टोरी में से सीखने को क्या मिलता है? हमें ये सीखने को मिलता है कि शैतान के जो फुट स्टेप्स होते हैं, बेबी स्टेप्स, वो नहीं फॉलो करने चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान में कहा है वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। शैतान के कदमों की ताबेदारी ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। खुतुवातिश शैतान इज़ बेसिकली फुट स्टेप्स, द बेबी स्टेप्स, जो हम आहिस्ता आहिस्ता फॉलो करते हैं। जैसे हमने स्टोरी में देखा पारसी साहब को कैसे एक छोटा सा वसवसा आया कि तुम अल्लाह की रज़ा की खातिर इस बहन को रिहाइश दो। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं एंड एक रील आती है, दैट रील वर्क्स एज अ ट्रिगर फॉर यू एंड यू एंड अप वाचिंग पोर्न। या फिर यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लें, एक मैसेज से स्टार्ट होती है, हाय हेलो ग्रीटिंग्स, देन यू स्टार्ट कन्वर्सेटिंग, फिर डेटिंग होती है, देन यू नो थिंग्स गो वेरी बैड। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ। तो आपको चाहिए कि आप इन फुट स्टेप्स को अवॉइड करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें और अल्लाह की पनाह मांगें शैतान से।